السلام علیکم۔ رات کی تاریکی میں ایک پرانی سنسان حویلی کے دروازے پر ایک نوجوان مرد کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تجسس اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ بار بار موبائل پر ایک نمبر ڈائل کرتا لیکن کوئی جواب نہ آتا۔ اچانک حویلی کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور اندر سے ایک حسین عورت نمودار ہوئی۔ آپ کو آنے میں دیر ہو گئی، میں کب سے انتظار کر رہی تھی، عورت نے مسکرا کر کہا۔ معذرت چاہتا ہوں، راستے میں ٹریفک زیادہ تھا، وہ شخص بولا اور عورت کے حسن میں کھو گیا۔ یہ عورت روبینہ تھی، ایک پرکشش، خوش مزاج اور تنہائی میں رہنے والی شادی شدہ عورت، جس کا شوہر کئی سال پہلے ایک حادثے میں مر چکا تھا۔ گاؤں میں اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے اور کئی مرد اس کے قریب ہونے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن جب بھی اس کے قریب آتا اگلی صبح لاپتہ ہو جاتا۔ روبینہ نے نوجوان کو اندر بلایا۔ اندر کا ماحول بہت پراسرار تھا، پرانی لکڑی کی خوشبو، مدھم روشنی اور ایک عجیب سی ٹھنڈک پورے ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ بیٹھے، میں آپ کے لیے کچھ خاص لے کر آتی ہوں، روبینہ نے کہا اور باورچی خانے میں چلی گئی۔ نوجوان آدمی نے ارد گرد نظر دوڑائی، دیواروں پر پرانی تصویریں اور ایک کونے میں رکھی پرانی لکڑی کی کرسی پر پڑا سیاہ دوپٹہ اسے کچھ عجیب لگا۔ کچھ لمحوں بعد روبینہ شراب کے 2 گلاس لے کر واپس آئی۔ اس کی مسکراہٹ پراسرار تھی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ یہ پی لے، پھر باتیں کریں گے، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ جیسے ہی نوجوان نے گھونٹ بھرا، اسے چکر آنے لگے، اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ کرسی پر ڈیر ہو گیا۔ روبینہ کی آنکھیں سرخ ہو گئی، اس کی مسکراہٹ بھیانک ہو گئی۔ یہی انجام ہوتا ہے جو میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، اس نے سرگوشی کی اور چھری اٹھا لی۔ رات کی تاریکی میں حویلی کی خاموشی کو صرف ہوا کے خوفناک سرسراتے ہوئے جھونکے توڑ رہے تھے۔ نوجوان آدمی بے ہوش پڑا تھا اور روبینہ کی آنکھوں میں وحشتناک چمک تھی۔ اس کا حسین چہرہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا، آنکھیں مزید سرخ ہو گئی، ہونٹ کالے پڑنے لگے اور اس کے ناخن لمبے اور نوکیلے ہو گئے۔ اب تم میرے ہو، روبینہ نے سرگوشی کی اور اپنے تیز ناخن نوجوان کی گردن پر پھیرا۔ جیسے ہی خون بہنے لگا، اس کی زبان باہر نکلی اور وہ خون چوسنے لگی۔ نوجوان ہلکا سا کراہا، لیکن اس میں ہلنے کی طاقت نہیں تھی۔ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ روبینہ چونک گئی، اتنی رات گئے کون آ سکتا تھا؟ وہ دروازے کے قریب گئی، لیکن کھولنے سے پہلے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ وہاں مولوی صادق کھڑا تھا، گاؤں کا عامل، جو عرصے سے روبینہ پر شک کر رہا تھا۔ روبینہ، میں جانتا ہوں تم کیا ہو، دروازہ کھولو، مولوی صادق کی آواز گونجی۔ روبینہ کے چہرے پر ایک پل کے لیے غصے کی لہر دوڑ گئی، مگر پھر وہ سنبھل گئی۔ اس نے اپنی خوفناک شکل واپس حسین عورت میں بدلی اور دروازہ کھول دیا۔ مولوی صاحب، اتنی رات گئے، سب خیر تو ہے؟ روبینہ نے نرمی سے پوچھا۔ مولوی صادق نے اندر جھانکا، کسی کی چیخوں کی آواز آئی تھی، سب خیریت تو ہے؟ روبینہ ہلکی سی مسکرائی، وہ آپ کو وہم ہوا ہوگا، میں تو یہاں اکیلی ہوں۔ لیکن مولوی صادق جانتا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے خاموشی سے ایک تعویذ نکالا اور زمین پر رکھ دیا۔ اچانک پورے کمرے میں چیخوں کی آوازیں گونجنے لگی، جیسے کئی روحیں قید ہو۔ دیواروں پر سائے لرزنے لگے اور زمین تھرتھرانے لگی۔
تمہارا راز کھل چکا ہے روبینہ، مولوی صاحب نے کہا اور ایک دم قرآن کی آیات پڑھنی شروع کر دی۔ روبینہ کی آنکھیں پلک جھپکنے میں دوبارہ سرخ ہو گئی، اس کا چہرہ بھیانک ہونے لگا اور وہ ہوا میں اٹھنے لگی۔ یہ تمہاری غلطی ہوگی مولوی، اس کی آواز گرجدار اور خوفناک ہو چکی تھی۔ اسی لمحے نوجوان کو ہوش آنے لگا، اس نے اپنی گردن پر خون محسوس کیا اور چیخ پڑا۔ روبینہ کی نظریں اس پر گئی اور وہ غصے سے گھبرائی، مگر مولوی صادق نے فوراً مقدس پانی اس پر چھڑک دیا۔ روبینہ کی چیخ گونجی اور اچانک وہ دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ مولوی صادق جانتا تھا کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، وہ واپس آئے گی کیونکہ ڈائنیں اتنی آسانی سے نہیں مرتی۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، ہوپ سو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ پسند آئی ہے تو ایک لائک سبسکرائب ضرور بنتا ہے۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔